السلام علیکم۔ آج منگل ہے، فروری کی 15 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغان طالبان کے گزشتہ برس 15 اگست کو افغانستان پر کنٹرول کے بعد پاکستانی حکام کو یہ امید تھی کہ کابل کے نئے حکمراں افغانستان کے صوبوں کنڑ، ننگرہار اور خوست سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ٹھکانوں کا صفایا کر دیں گے، مگر 6 ماہ گزر جانے کے باوجود افغان طالبان حکام ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی میں ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ اگرچہ افغان طالبان نے اپنے اہم جز حقانی نیٹ ورک کے اہم رہنماؤں کی موجودگی میں پاکستان کی حکومت اور ٹی ٹی پی کو گزشتہ برس مذاکرات کی میز پر لانے اور 9 نومبر سے 9 دسمبر تک 1 ماہ کی جنگ بندی کرائی تھی، لیکن یہ بات اس سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ ٹی ٹی پی نے گزشتہ برس 10 دسمبر کو مذاکرات کے خاتمے کا اعلان کرنے کے بعد دہشت گردی کی کارروائیاں دوبارہ شروع کرتی ہیں۔ سیکیورٹی ماہرین کہتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام کے بعد بھی پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے، اور پاکستان کے مخالف شدت پسند گروہ کمزور ہونے کے بجائے مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ افغانستان کے عبوری نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفی نے کچھ عرصہ قبل کابل کا دورہ کرنے والے پاکستانی وفد کو یقین دہانی کرائی تھی کہ افغان سرزمین پاکستان سمیت تمام ہمسایوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ کابل میں صدارتی محل سے جاری بیان کے مطابق عبدالسلام حنفی نے کہا کہ امارت اسلامی افغانستان کی پالیسی واضح ہے کہ ہم کسی کو بھی اپنے ہمسایوں اور دیگر ممالک کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قائم بستی میں گزشتہ کئی دہائیوں سے مقیم افغان مہاجرین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں گزشتہ سال 15 اگست کو طالبان کی واپسی کے ساتھ ملک میں جنگ بند ہونے کے بعد لاکھوں افغان مہاجرین کی طرح انہیں بھی یہ امید نظر آئی تھی کہ اب وہ جلد اپنے وطن لوٹ سکیں گے، لیکن طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان میں معاشی ابتری اور طالبان حکومت کو بین الاقوامی برادری کی طرف سے تسلیم نہ کیے جانے کے بعد ان کی جلد افغانستان واپسی کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں۔ افغانستان کی طالبان حکومت کے قائم مقام وزیر دفاع نے افغانستان کے لیے 1,10,000 افراد پر مشتمل فوج بنانے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ ملا محمد یعقوب نے اپنے پہلے ٹیلی ویژن انٹرویو میں ریڈیو ٹیلی ویژن افغانستان کو بتایا کہ طالبان قیادت نے نئی فوج کی تشکیل کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ یعقوب نے کہا کہ نئی فوج کے لیے ناموں کی رجسٹریشن تقریباً 80,000 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 10,000 فوجی پہلے ہی تربیت مکمل کر چکے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے طالبان پر سابق افغان فوجی اور پولیس اہلکاروں کو اذیت دینے اور نشانہ بنانے کا الزام لگایا ہے، جبکہ یعقوب نے ان الزامات کو مسترد کیا۔ امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادیوں نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور ساز و سامان پر $80 بلین سے زیادہ خرچ کیے تھے، لیکن گزشتہ سال امریکی افواج کے افغانستان سے انخلا کے بعد فوج اور پولیس منتشر ہو گئی۔ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے امریکی خصوصی انسپیکٹر جنرل جان ساپکو سے توقع ہے کہ وہ اگلے ماہ کانگریس کو رپورٹ کریں گے کہ اس ساز و سامان کا کیا ہوا۔ ساپکو نے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو گزشتہ ہفتے بتایا کہ وہ ان رپورٹوں کا جائزہ لے رہے ہیں کہ طالبان اہلکار بین الاقوامی مارکیٹ میں اسلحہ فروخت کر رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی اقتدار میں واپسی کے 6 ماہ بعد بہت سی چیزیں بدل گئی ہیں۔ ان 6 مہینوں کے دوران ان لوگوں کی ملازمتیں ختم ہوئیں اور ان 6 مہینوں میں خوراک کے طلبگار افراد کی تعداد 93% تک بڑھ گئی۔ امریکہ میں قائم بین الاقوامی ریسکیو کمیٹی IRC کے مطابق اس سال کے دوسرے نصف تک 97% آبادی کے غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے کی توقع ہے۔
آئی آر سی فوری طور پر پالیسی کو دوبارہ ترتیب دینے کا مطالبہ کر رہی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ امریکہ اور یورپ کے رہنماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاشی بحران سے نمٹتے ہوئے عام لوگوں کو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے قابل بنائیں۔ افغانستان کے سخت گیر اسلامی حکمرانوں کا کہنا ہے کہ اگر صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ امریکہ میں منجمد کیے گئے $7 بلین کے مکمل اثاثے واپس کرنے سے انکار کر دیتی ہے تو وہ امریکہ کے حوالے سے اپنی پالیسی پر دوبارہ غور کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صدر بائیڈن نے گزشتہ جمعے کو ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا جس میں بینکوں سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ افغانستان میں انسانی امداد کے لیے ٹرسٹ فنڈ میں منجمد اثاثوں میں سے $3.5 بلین مختص کریں۔ بقیہ $3.5 بلین امریکہ میں دہشت گردی کے شکار امریکی متاثرین، خاص طور پر 11 ستمبر سن 2001 کے حملوں کے مقدموں کی ادائیگی کے لیے امریکہ میں رہیں گے۔ طالبان کے ترجمان نے پیر کو ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ 11 ستمبر کے حملوں کا افغانستان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ترجمان نے افغانستان کے سرکاری نام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ اپنے موقف سے انحراف نہیں کرتا اور اپنی اشتعال انگیز کارروائیاں جاری رکھتا ہے تو امارت اسلامیہ بھی امریکہ کے بارے میں اپنی پالیسی پر نظر ثانی پر مجبور ہو جائے گی۔ تاحال امریکہ کی جانب سے اس پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا۔ امریکی صدر بائیڈن کے افغانستان کے بینک اثاثے 9/11 حملوں کے متاثرین کے لیے مختص کرنے کے حالیہ فیصلے کے خلاف منگل کو کابل اور کچھ دوسرے شہروں میں سینکڑوں افراد نے احتجاج کیا اور صدر بائیڈن سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسی دوران افغان منی ایکسچینجر یونین نے بھی صدر بائیڈن کے فیصلے کے خلاف آج صوبوں میں اور کابل میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ طالبان کی وزارت خارجہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ طالبان حکومت اور یورپی یونین کے مندوبین کے درمیان آج دوحہ میں مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان تقریباً 20 سال کی جنگ کے بعد چھوڑ دیا تھا۔ کابل میں انخلا سے پہلے آخری ہفتوں کی افراتفری میں 1,30,000 سے زیادہ افغان افراد کو نکالنے میں مدد دی گئی۔ ان میں سے بیشتر افراد کو امریکہ میں بہتر زندگی کی امید تھی۔ امریکہ داخلے کے خواہاں افغان افراد کے لیے 2 بنیادی راستے فراہم کرتا ہے۔ ان میں سے ایک فوجی ترجمانوں اور امریکی حکومت کی مالی امداد سے چلنے والے کانٹریکٹس پر کام کرنے والے لوگوں کے لیے ایک دہائی پرانا خصوصی امیگرنٹ ویزا پروگرام ہے۔ دوسرا پناہ گزینوں کے داخلے کا پروگرام ہے جسے محکمہ خارجہ نے دوسری ایجنسیوں کے ساتھ مل کر چلایا ہے۔ تیسرا راستہ انسانی بنیاد پر پیرول کی خصوصی اجازت ہے جو ہنگامی حالات میں امریکہ میں داخل ہونے کی امید رکھنے والوں کے لیے ہے۔ امریکی امیگریشن حکام کی جانب سے وائس آف امریکہ کو بھیجے گئے ڈیٹا کے مطابق بائیڈن انتظامیہ کو امریکہ سے باہر افغان شہریوں کے لیے انسانی بنیادوں پر پیرول کی 40,000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ اب تک 160 کیسز مشروط طور پر منظور کیے جا چکے ہیں۔ مزید 930 کیسز کو مسترد کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں امریکہ میں عارضی داخلے کے خواہاں ہزاروں افغانستان اور دیگر ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ USCIS کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایک عام سال میں ایجنسی کو تمام قومیتوں سے انسانی بنیادوں پر پیرول کی 2000 سے کم درخواستیں موصول ہوتی ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ امریکی حکومت نے درخواستوں میں اضافے اور کارروائی کے اوقات کو بہتر بنانے کے لیے پیرول کے مقدمات پر کام کرنے والے افسران کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں پیر کے روز 9 مسلم اکثریتی اضلاع میں پولنگ ہوئی جہاں مجموعی طور پر 63.3% ووٹ پڑے۔ ان میں سے بعض حلقوں میں مسلم آبادی 20 سے 30% اور بعض میں 30 سے زائد ہے، جبکہ 9 حلقوں میں 50 سے زائد ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بی جے پی کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ ان حلقوں میں مسلم ووٹ فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بھی مسلم رائے دہندگان کو اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس سے قبل کے انتخابات میں مسلم ووٹ
مختلف غیر بی جے پی جماعتوں میں بٹ جایا کرتے تھے، لیکن اس بار وہ بظاہر تقسیم نہیں ہو رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گزشتہ 5 برسوں میں جو حالات رہے اس سے مسلمانوں نے سبق سیکھا ہے۔ اس بار انہوں نے اپنے حق رائے دہی کے بہتر استعمال کا سلیقہ سیکھ لیا ہے اور وہ اپنے ووٹ کو منتشر ہونے سے بچانے اور ووٹ کی طاقت سے اس حکومت کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میانمار کا کہنا ہے کہ وہ اس ہفتے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے وزرائے خارجہ کی کمبوڈیا میں ہونے والے اجلاسوں میں شرکت نہیں کرے گا۔ اس نے اپنے کلیدی سفارتکار کے بجائے غیر سیاسی نمائندے کو بھیجنے کی دعوت کو مسترد کر دیا ہے۔ میانمار کے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ آسیان کے 10 رکنی گروپ کی طرف سے طے شدہ اقدامات پر عمل درآمد میں میانمار کے تعاون کی کمی کی عکاسی کرتا ہے۔ فوج کے اقتدار پر قبضے کے بعد ملک میں پرتشدد سیاسی بحران میں کمی لانے کے لیے آسیان نے ان اقدامات پر اتفاق کیا تھا۔ جاپان کے وزیر خارجہ نے پیر کو ٹوکیو میں ہن سن کے بیٹے سے ملاقات کی اور میانمار کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تعاون پر اتفاق کیا۔ کمبوڈیا آسیان کا موجودہ صدر ہے۔ اور اب یوکرین کی صورتحال۔ روس نے منگل کو کہا کہ یوکرین کے قریب تعینات اس کی کچھ افواج فوجی مشقیں مکمل کرنے کے بعد اپنے اڈوں پر واپس جائیں گی۔ وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کوناشینکوف نے ایک بیان میں کہا کہ ملک بھر میں بڑے پیمانے پر مشقیں جاری رہیں گی، لیکن جنوبی اور مغربی فوجی اضلاع کے کچھ یونٹوں نے اپنی مشقیں مکمل کر کے اڈوں پر واپس جانا شروع کر دیا ہے۔ فوجیوں کی نقل و حرکت کی فوری طور پر تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ یہ اعلان یوکرین پر روسی حملے کو روکنے کے لیے سفارتی کوششوں کے ایک سلسلے کے دوران سامنے آیا۔ جرمن چانسلر اولاف شولز آج ماسکو کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ روس اور یوکرین کے بحران پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بات چیت کی جا سکے۔ جرمنی نے بات چیت کے ذریعے پرامن حل پر زور دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ صورتحال کسی بھی لمحے شدید ہو سکتی ہے۔ جرمن وزیر خارجہ اینالینا باربوک نے ایک بیان میں کہا کہ یہ روس پر منحصر ہے کہ وہ یوکرین کی سرحد کے ساتھ والے علاقوں سے اپنی فوجوں کو واپس بلا لے۔ پینٹاگون کے پریس سیکریٹری جان کربی نے پیر کو صحافیوں کو بتایا کہ گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران بھی مسٹر پوٹن نے یوکرین اور بیلاروس کے ساتھ سرحد پر فوجی صلاحیت میں اضافہ کیا ہے۔ ایسے اقدامات سے آپ توقع کریں گے کہ کسی بڑی فوجی کارروائی کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ روس نے یوکرین پر حملہ کرنے کے منصوبے کی تردید کی ہے، جبکہ مغرب سے سلامتی کی ضمانتیں مانگی ہیں، جیسا کہ شمالی بحیرہ اوقیانوس کے معاہدے کی تنظیم نیٹو یوکرین کو شامل نہیں کرے گی۔ پینٹاگون نے پیر کو کہا کہ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ نے فون پر مضبوط ڈیٹرنس اور دفاع کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا اور اس بات پر زور دیا کہ روس کے اقدامات بالآخر اپنے مطلوبہ اثرات کے برعکس نتیجہ حاصل کریں گے، جو ایک مضبوط اور زیادہ متحد نیٹو اتحاد کی صورت میں مشرقی کنارے پر جارحیت کو روکنے اور دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ آسٹن اس ہفتے برسلز میں نیٹو کے وزرائے دفاع کے اجلاس میں شرکت کرنے والے ہیں اور یوکرین کے پڑوسی ممالک پولینڈ اور لتھوانیا کا دورہ کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے پیر کے روز یوکرین کے لیے $1 بلین تک قرض کی گارنٹی کا اعلان کیا تاکہ روس کے غیر مستحکم رویے کے مقابلے میں یوکرین کی اپنے لوگوں کے لیے اقتصادی استحکام، ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنانے کی صلاحیت کو تقویت دی جا سکے۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے کیف میں ملاقات کے بعد پیر کو کہا کہ مغربی ممالک روس کے ساتھ یورپی سلامتی کے معاملات پر سنجیدہ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ادھر یوکرین کے صدر زیلنسکی نے پیر کو قوم سے ایک ویڈیو خطاب میں کہا کہ انہوں نے سنا ہے کہ روسی فوجی کارروائی بدھ کو شروع ہو سکتی ہے، اور کہا کہ وہ اس دن کو قومی اتحاد کے طور پر منانے کا اعلان کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہیں یہ معلومات کیسے ملی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے پیر کو برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے نیٹو کی روس کے قریب ترین مشرقی حصے میں
دفاعی پوزیشن کو بہتر بنانے کی کوششوں کے بارے میں بات کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے پیر کے روز روس، یوکرین اور مغرب پر زور دیا کہ وہ کشیدگی کو کم کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ سفارتکاری کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ مغرب کے مطابق یوکرین پر ممکنہ روسی حملہ بدھ کے روز تک ہو سکتا ہے۔ گوٹریس نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں کہا کہ ہم اس طرح کے تباہ کن تصادم کے امکان تک کو بھی قبول نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بحران کا حل تلاش کرنے میں مدد کے لیے فریقین کے ساتھ منسلک رہنے کا عہد کیا۔ گٹریس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 15 ارکان کے ساتھ منعقدہ ماہانہ ظہرانے سے واپسی کے بعد صحافیوں سے بات کی۔ کونسل کی ماہانہ صدارت میں اس ماہ روس کی باری ہے اور اس نے اپنے اقوام متحدہ کے مشن میں ظہرانے کی میزبانی کی۔ یو ایس سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے کووڈ کے وسیع پیمانے پر پھیلاؤ کے پیش نظر جنوبی کوریا، آذربائیجان اور بیلاروس سمیت 6 ممالک اور خطوں کا سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ سی ڈی سی نے کوموروس، فرینچ پولینیشیا اور سینٹ پیئر اور میکلون کو اپنے بہت بلند خطرے کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پیر کو جنوبی کوریا، انڈونیشیا اور آذربائیجان کے لیے اپنی ٹریول ایڈوائزری کی درجہ بندی کو لیول 4 تک بڑھا دیا ہے، جس کے تحت سفر نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے رہیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔